مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں پارہ نمبر 18 قرآن مجید کے 18ویں پارے کا آغاز قد افلح المومنون کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 18ویں پارے کا تقریباً نصف حصہ سورہ مومنون، جبکہ دوسرے نصف حصے کا بیشتر حصہ سورہ نور اور اختتام سورہ فرقان کے آغاز سے ہوتا ہے۔ 18ویں پارے کے مضامین انتہائی اہم اور حساس نوعیت کے ہیں۔ 18ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ مومن جو ان صفات کے حامل ہیں وہی بہشت بری کے حقدار ہے، جو نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کریں تو پورا کرتے ہیں، جو نمازوں کے اوقات و آداب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے مراحل تفصیل سے بیان فرماتا ہے کہ کیسے ایک بے قدر جرثومے کو اللہ مرحلہ وار گوشت پوش کا جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے۔ وہی ہے جو اس نطفے کو تاریکی کے 3 پردوں میں پالتا ہے، رزق دیتا ہے، اور وقت مقررہ پر وہ ایک ہنستے کھیلتے بچے کی صورت میں تاریکی کے پردوں سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے۔ وہی اللہ خالق ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے اور رب ہونے کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ کیسے اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سبھی کو پیدا فرمایا۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے چند نبیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل ذکر ہیں۔ قیامت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تمہیں پھر سے زندہ کرے گا اور تمہارا محاسبہ ہوگا۔ نامہ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ہر ایک فعل، ہر اشارہ، حتیٰ کہ تمہاری نیت اور ارادے تک کو محفوظ کیا گیا ہے، جو کل روز قیامت تمہارے سامنے پیش کی جائے گی کہ پڑھو اپنی زندگی کی کتاب اور ہمارے سوالوں کے جواب پیش کرو۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، وہی اونچی شان و عظمت والا ہے۔ پھر قرآن حکیم کی لازوال سورت کا آغاز ہوتا ہے جسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بدکار مرد اور بدکار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کے مرتکب ہو جائیں تو ان کی سزا کیا ہوگی۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو وہ 4 گواہوں کے بجائے 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت۔ اس طرح کے معاملے کو لیان کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پاک باز عورتوں کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دراصل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر منافقین نے رقیق حملے کیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات بینات سیدہ کی بارات میں نازل فرمائی اور ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بھی واضح کر دیا کہ پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں جبکہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی کے حوالے سے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، یعنی گھروں میں داخل ہونے کے آداب، کسی اجنبی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، سلام کرنے کے آداب، مسلمان مردوں کو اپنی نکاحوں کی حفاظت جبکہ خواتین کو زیب و زینت اور پردے کے احکامات کی تعلیم عطا فرمائی۔ سورہ نور ہی میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا ذکر خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نور کائنات ہے، اللہ کا نور زمین و آسمانوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک فانوس اور چراغ کی مثال دی کہ جیسے کوئی چراغ ہو اور وہ ایک طاق میں رکھا ہو جس کی روشنی 4 سو پھیلتی ہو۔ سورہ نور کے اختتام پر اللہ رب العالمین نمازوں کے اوقات کا ذکر فرماتا ہے، نمازوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ پارے کے اختتام پر سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی شان بیان فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ قرآن اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبت سے فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ کفار کی باتوں سے پشیمان نہ ہوں، یہ ان کی پرانی روش ہے۔ یہ پہلے رسولوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم تو بشر ہو، اور یہ آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ہم ان کا محاسبہ کریں گے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔